السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اردو اینڈ عربک لرننگ سینٹر چینل پر آپ لوگوں کا خوش آمدید اور خیر مقدم۔ ناظرین آج ہم دن کی باتیں کتاب کا لیکچر نمبر 20 پڑھیں گے، جس میں آج ہم پڑھیں گے نماز کی شرطوں کا بیان، یعنی نماز کے کیا کیا شرائط ہیں، آج اس کو ہم پڑھنے والے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ جو نیو ویورس اس چینل پہ آئے ہیں، ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ ناظرین ایک اعلان یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو بھی پرسنل کلاس چاہیے وہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ کانٹیکٹ کرنے کا راستہ یہ ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کے ہوم پیج میں جائیے، وہاں پر میرا انسٹاگرام کا لنک اور میرا موبائل نمبر دیا گیا ہے، آپ اس پر سمپل ایس ایم ایس یا کال کر سکتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی شرطوں کا بیان۔ ناظرین اس ویڈیو کے ذریعے یعنی اس لیکچر کے ذریعے ہم اپنی اردو ریڈنگ کو امپروو کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم مسئلہ مسائل کو بھی کور کر رہے ہیں۔ چلیے نماز کی شرطوں کا بیان۔ مسئلہ ناظرین ایک دم غور ایک دم دھیان کے ساتھ دھیان لگا کر دیکھیے گا۔ مسئلہ نماز کے شروع کرنے سے پہلے کئی چیزیں واجب ہے۔ اگر وضو نہ ہو تو وضو کر لے، نہانے کی ضرورت ہو تو غسل کرے، بدن یا کپڑے پر کوئی نجاست لگی، نجاست مطلب ناپاکی، ہم ہر ویڈیو میں بتا رہے ہیں، نجاست لگی ہو تو اس کو پاک و صاف کرے، یعنی پاک و صاف کرے۔ اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو یہ واو کاف میں مل جائے گا، پاک و صاف کرے۔ جس جگہ نماز پڑھنی ہے وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ عورت فقط منہ اور دونوں ہتھیلی اور دونوں پیر کے سوا سر سے پیر تک سارا بدن خوب ڈھانک لے، قبلہ کی طرف منہ کرے۔ جس نماز کو پڑھنا چاہتا ہے اس کی نیت یعنی دل سے ارادہ کرے، وقت آنے کے بعد نماز پڑھے۔ یہ سب چیزیں نماز کے لیے شرط ہے۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی چھوٹ جائے گی تو نماز نہ ہوگی۔ ناظرین اس مسئلے میں یہ سب چیزیں جو بتائی گئی ہے، اگر ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز یعنی کوئی بھی رکن چھوٹ گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ چلیے ناظرین آگے ہم پڑھتے ہیں۔ مسئلہ عورت کو باریک تن، زیب یا جالی وغیرہ کا بہت باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھنا درست نہیں۔ باریک تن مطلب پتلا کپڑا، ٹھیک ہے۔ عورت کو باریک تن، زیب یا جالی وغیرہ کا بہت باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھنا مطلب درست نہیں ہے۔ اس لیے نماز پڑھتے وقت عورتوں کے لیے خاص اور اہتمام کرے موٹا کپڑا پہننے کا۔ مسئلہ اگر نماز پڑھتے وقت عورت کی چوتھائی پنڈلی یا چوتھائی ران یا چوتھائی بازو کھل جائے اور اتنی دیر کھلی رہے جتنی دیر میں تین بار سبحان اللہ کہہ سکے تو نماز جاتی رہی۔ یہ بتا رہا اگر نماز پڑھتے وقت عورت کی چوتھائی پنڈلی یا چوتھائی ران یا چوتھائی
بازو کھل جائے اور اتنی دیر کھلی رہے جتنی دیر میں 3 بار سبحان اللہ کہہ سکے تو نماز جاتی رہی۔ دیکھیے کتنی صاف صاف ایک دم واضح طور پہ لکھی ہے۔ چلیے پھر سے پڑھے اور اگر اتنی دیر نہیں لگی بلکہ کھلتے ہی ڈھک لیا تو نماز ہو گئی۔ اسی طرح جتنے بدن کا ڈھانکنا واجب ہے اس میں سے چوتھائی عضو مطلب حصہ عضو کھل جائے تو نماز نہ ہوگی۔ مثلا جو لڑکی ابھی جوان نہیں ہوئی اگر اس کی اوڑھنی سرک گئی اور اس کا سر کھل گیا تو اس کی نماز ہو گئی۔ مثلا اگر کپڑے یا بدن پر کچھ نجاست لگی ہے لیکن پانی کہیں نہیں ملتا تو اسی طرح نجاست کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ مثلا اگر کسی کے پاس بالکل کپڑا نہ ہو تو ننگا نماز پڑھے، لیکن ایسی جگہ پڑھے کہ کوئی دیکھ نہ سکے اور کھڑے ہو کر نہ پڑھے اور رکوع سجدہ کو اشارے سے ادا کرے۔ یہاں پہ یہ سچویشن اس کے لیے ہے جس کے پاس بالکل بھی کپڑا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ پچھلے مسئلہ میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ اگر کپڑے یا بدن پر کچھ نجاست لگی ہے لیکن پانی نہیں تو ظاہر سی بات ویسا ہی پڑھنا پڑے گا، اگر پڑھ لیں گے تو نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ مثلا مسافرت میں کسی کے پاس تھوڑا سا پانی ہے، اگر نجاست دھوتا ہے تو وضو کے لیے نہیں بچتا اور اگر وضو کرے تو نجاست پاک کرنے کے لیے باقی نہ بچے گا تو اس پانی سے نجاست دھو ڈالے، پھر وضو کے لیے تیمم کر لے۔ دیکھیے اگر کوئی آدمی مسافرت یعنی سفر میں ہے، کسی کے پاس تھوڑا سا پانی ہے، اگر اس کو نجاست لگ جائے تو پہلے نجاست کو صاف کر لے اور بعد میں وضو کی جگہ تیمم کر لے۔ اس مسئلے میں یہی بتایا جا رہا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ مسئلہ ظہر کی نماز پڑھی لیکن جب پڑھ چکا تب معلوم ہوا کہ جس وقت نماز پڑھی تھی اس وقت ظہر کا وقت نہیں رہا بلکہ عصر کا وقت آ گیا تھا، تو اب پھر قضا پڑھنا واجب نہیں بلکہ وہی نماز جو پڑھی ہے قضا میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے ناظرین، اس مسئلے میں موٹا موٹی ایک دم واضح طور بتائی گئی یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ظہر کی نماز پڑھنی شروع کی اور اس کو وقت کا پتہ نہیں چلا اور ظہر کی نماز پڑھتے پڑھتے عصر کا وقت ہو گیا تو اس نماز کو پڑھ لے گا تو اس کو دوبارہ نماز نہیں پڑھے گی، کیونکہ وہ جو نماز پڑھی ہے وہ قضا میں آ جائے گی، یعنی اس کی قضا ادا ہو گئی۔ مسئلہ اور اگر وقت آ جانے سے پہلے ہی نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوئی۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے وقت سے پہلے ہی پڑھ لی، جیسے ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں یعنی ظہر کا وقت ہونے سے پہلے ہی نماز پڑھ لی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ مثلا زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ دل میں جب اتنا سوچ لے کہ میں آج کی ظہر کی فرض نماز پڑھتا ہوں اور اگر سنت پڑھتا ہو تو یہ سوچ لے کہ ظہر کی سنت پڑھتا ہوں، بس اتنا خیال کر کے اللہ اکبر کہہ کر
ہاتھ باندھ لے تو نماز ہو جائے گی۔ جو لمبی چوڑی نیت لوگوں میں مشہور ہے اس کا کہنا کچھ ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ دیکھتے ہوں گے آپ لوگ گاؤں گھر میں بولتے ہیں کہ اگر کوئی کسی وقت کی نماز ہم جب پڑھنے جائے تو بول کر نیت کرنی چاہیے، بٹ ایسا نہیں ہے۔ بول لے تو کچھ بھی حرج نہیں ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ دل سے ایک دم نیت کرے کہ ہم یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظاہر میں دل کو ہی دیکھتا ہے۔ چلیے، مسئلہ اگر زبان سے نیت کہنا چاہے تو اتنا کہہ لینا کافی ہے۔ نیت کرتا ہوں آج کے ظہر کے فرض کی اللہ اکبر، یا نیت کرتا ہوں ظہر کی سنتوں کی اللہ اکبر، بس اتنا ہی۔ مسئلہ اگر دل میں تو یہی خیال ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، لیکن ظہر کی جگہ زبان سے عصر کا وقت نکل گیا تو بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پر سمپل سا وہی فنڈا ہے کہ ہم تو ارادہ کر کے آئے تھے کہ ظہر کی نماز پڑھنی ہے، اور اگر عصر کا منہ سے پڑھا جائے تو اس سے کوئی دقت نہیں ہے، کیونکہ دل کا ہی پورا کھیل ہے۔ مسئلہ اگر بھولے سے 4 رکعت کی جگہ 6 رکعت یا 3 رکعت زبان سے نکل جائے تو بھی نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ اگر کئی نمازیں قضا ہو گئیں اور قضا پڑھنے کا ارادہ کیا تو وقت مقرر کر کے نیت کرے، یعنی نیت کرے کہ میں فجر کے فرض کی قضا پڑھتا ہوں۔ اگر ظہر کی قضا پڑھنا ہو تو یوں نیت کرے کہ ظہر کے فرض کی قضا پڑھتا ہوں۔ اگر فقط اتنی نیت کر لی کہ میں قضا نماز پڑھتا ہوں اور خاص اسی وقت کی نیت نہیں کی تو قضا صحیح نہ ہوگی، پھر سے پڑھنا پڑے گی۔ ناظرین، مسئلے میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر کئی نمازیں قضا ہو گئی، ٹھیک ہے، اور قضا پڑھنے کا ارادہ کیا تو وقت مقرر کر کے نیت کرے، یعنی نیت کرے کہ میں فجر کے فرض کی قضا کر رہا ہوں۔ ایسے مطلب فکس کرنا ہے کہ میں فجر کے یا ظہر کے فرض کی قضا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر ظہر کی قضا پڑھنا ہو تو یوں نیت کرے کہ ظہر کے فرض کی قضا پڑھتا ہوں۔ اگر فقط اتنی نیت کر لی کہ میں قضا نماز پڑھتا ہوں اور خاص اس وقت کی نیت نہیں کی، یعنی خاص وقت کی نیت کرنی ہے، اگر خاص وقت سے نیت نہیں کی، یعنی ظہر، عصر اور اسی طریقے سے مغرب عشاء جو بھی ہو نہیں کی، تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ چلیے ناظرین، ویڈیو کو آج یہیں پہ پوز کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس سے آگے ہم پڑھیں گے۔ ناظرین، ویڈیو کو ایک دم غور سے دیکھیے گا، ایک دم دھیان لگا کر دیکھیے گا، ایک دم کلیئر طور پہ، ایک دم آسان بھاشا میں مطلب ہم نے اس کو پڑھایا ہے، اور جہاں پر بھی ڈاؤٹ ہو، اپنے ڈاؤٹ کو کمنٹ باکس میں ضرور مینشن کیجیے گا، ہم آپ کے ڈاؤٹ کو ضرور دیکھ کر رپلائی کریں گے۔ اور ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ہمیں یہ ضرور یہ بتائیے گا، کیونکہ آپ کا ایک کمنٹ میرے لیے بہت بڑا موٹیویشن ہوتا ہے، اچھی ویڈیو بنانے کے لیے پریرت کرتا ہے۔ اس لیے ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے بائے، السلام علیکم۔